سبسکرائب کریں ہمارے چینل آن لائن اسلامک کلاسز کو اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ آسانی کے ساتھ وہ ویڈیو دیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور انشاءاللہ آج کی اس کلاس کے اندر ہم نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدوں میں سے چوتھا قاعدہ اخفا پڑھیں گے۔ اخفا کا مطلب کیا ہے اور کس طریقے سے اخفا ورڈز کے اندر کیا جاتا ہے، انشاءاللہ آج کی اس کلاس کے اندر ہم یہ سیکھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدوں میں سے چوتھا قاعدہ اخفا ہے۔ اس سے پہلے ہم 3 قاعدے پڑھ چکے ہیں، اظہار، ادغام اور اقلاب۔ یہ 3 قاعدے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج چوتھا قاعدہ اخفا ہے۔ اخفا کا لغوی معنی پوشیدہ کرنا، مطلب کہ چھپانا۔ کیا چیز چھپانا؟ نون کی آواز کو ناک کے اندر چھپا کر پڑھنا، اور وہ کس طریقے سے انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا۔ تو پہلے آپ ذہن میں رکھ لیں نون ساکن کیا ہے۔ جس نون کے اوپر جزم اور سکون کا سائن ہو وہ نون ساکن ہوتا ہے، اور نون تنوین سے کیا مراد ہے؟ 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر کو تنوین بولتے ہیں۔ کیونکہ ہم نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدے پڑھ رہے ہیں تو یہ 2 چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ جب بھی مثالوں کے اندر آپ نون ساکن کو یا پھر 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش دیکھیں تو اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا حرف آ رہا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اصطلاحی تجوید میں اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت، اظہار بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ادغام بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اظہار کے اندر ہم نے پڑھا کہ جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں اظہار ہوتا ہے، یعنی کہ نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو اظہار کا نہیں پتہ تو اس سے پہلے والی ویڈیوز کے اندر اظہار کا آپ قاعدہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ادغام کا مطلب ہوتا ہے کہ جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، یرملون سے مراد یہاں پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ 6 حروف یرملون ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ تو ان 6 حروف میں سے کوئی حرف نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد آئے وہاں پر ادغام ہوگا۔ اور پھر اس کے آگے ہم نے پڑھا تھا کہ ادغام بلا غنہ بھی ہوتا ہے اور ادغام بالغنہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو اخفا کی تعریف ہے وہ اصطلاحی تجوید میں اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت، یعنی نہ تو ہم نے ظاہر کرنی ہے آواز یہاں پر اور نہ ہی ہم نے ادغام کرنا ہے۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے اخفا کی آواز ہوتی ہے۔ ہم نے یہاں پر اخفا میں نون کی آواز کو ناک کے اندر چھپا کر پڑھنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اخفا ہوتا کون سی جگہ کے اوپر ہے۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف حلقی اور حروف یرملون، الف اور با کے سوا باقی حروف میں سے کوئی حرف آئے تو اخفا ہوگا۔ مطلب یہ کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی آئیں گے تو اظہار ہوگا، حروف یرملون آئیں گے تو ادغام ہوگا، اور الف اور با
یعنی کہ جب با آئے گا تو اقلاب ہوگا، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور رہ گیا الف۔ الف کی کیونکہ آواز نہیں ہوتی ہے اس لیے الف کو نہیں دیکھتے ہیں، الف کے بعد والا جو حرف ہوگا اس کو دیکھیں گے۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد الف آ گیا تو الف کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اس کے بعد والے حرف کو دیکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ الف کی آواز نہیں ہوتی، ساؤنڈ۔ اب اخفا ہوتا کیسے ہے؟ یعنی نون ساکن اور تنوین کو اس کے مخرج سے اس طرح پڑھنا کہ زبان نون کے مخرج تک نہ پہنچے البتہ قریب ہو جائے۔ تو اگر زبان نون کے مخرج تک پہنچ جائے گی تو اس سے پھر اظہار ہوتا ہے، یعنی کہ بالکل ظاہر آواز ہو جاتی ہے نون کی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اخفا کرنا ہے، یعنی کہ نون کی آواز کو چھپا کر پڑھنا ہے، یعنی کہ زبان کی جو نوک ہوگی وہ نون کے مخرج سے تھوڑا سا پیچھے رہے گی، جس سے نون کی آواز ناک کے اندر چھپ جائے گی۔ اور غنہ ایک الف کے برابر ہوتا ہے، یعنی کہ اخفا میں ایک قسم کا غنہ ہی ہوتا ہے، لیکن اخفا میں آواز ناک کے اندر چھپا کر پڑھی جاتی ہے۔ اور حروف اخفا 15 ہیں اور مندرجہ ذیل ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حروف اخفا ہیں، تو اگر آپ ان کو گنیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، تو یہ 15 حروف ہیں جو حروف اخفا میں سے ہیں۔ تو جب نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر اخفا ہوگا۔ اور حروف اخفا یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ حروف یرملون آپ کو یاد ہوں، اور پھر حروف حلقی یاد ہوں، اور اس کے بعد الف اور با، تو یہ ٹوٹل 6 حروف یرملون، 6 حروف حلقی 12 اور 13 اور 14، تو یہ 14 حروف جب ہم نکال دیں گے 29 حروف میں سے، جو کہ ٹوٹل عربی کے حروف ہیں، تو جو باقی رہ جائیں گے وہ 15 حروف ہیں۔ تو یہ باقی جو 15 حروف ہیں یہ حروف اخفا ہوں گے۔ اور اس طریقے سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ ادغام کے جو 6 حروف ہیں وہ نکال دیں، اظہار کے جو 6 حروف ہیں وہ نکال دیں، اقلاب کا با نکال دیں، اور پھر الف کو بھی نکال دیں، تو باقی 15 حروف حروف اخفا ہوں گے۔ تو یہ حروف اخفا یاد کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ اور نیچے ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ 10 حرفوں کے پاس غنہ باریک ہوگا، اور وہ حروف یہ ہیں، یعنی کہ جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد ان 10 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر غنہ باریک ہوگا، یعنی کہ جو اخفا ہم کریں گے جو غنہ ہوگا وہ باریک ہوگا۔ اور وہ کیسے ہوگا وہ انشاءاللہ ہم مثالیں پڑھتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور باقی جو 5 حروف ہیں ان کے پاس غنہ موٹا ہوگا، اور وہ حروف یہ ہیں صاد، ضاد، طا، ظا، قاف۔ تو یہ حروف استعلا میں سے 5 حروف جو کہ اخفا کے 15 حروف میں آئے ہیں، تو جب یہ والے حروف، یہ 5 حروف جو کہ حروف استعلا میں سے ہیں، یہ جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد آئیں گے تو وہاں پر جو غنہ ہوگا وہ موٹا ہوگا۔ تو وہ کس طریقے سے ہوگا یہ ہم مثالیں پڑھتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ آئیے مثالیں شروع کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی مثال یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ اس کے اندر رائٹ سائڈ پہ حروف لکھے ہوئے ہیں
درمیان میں النون الساکنہ یعنی کہ جو نون ساکنہ ہے، نون ساکن کی مثالیں لکھی ہوئی ہیں کہ نون ساکن کے بعد جب حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ رہا ہے، اور اس کے بعد دوسری لائن میں تنوین کی مثالیں ہیں، یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کے بعد جب حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے تو یہ اس کی مثالیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں۔ اب ان کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی مثال صاد کی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں یہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے صاد آ گیا ہے، تو جہاں پر ہم نے جو غنہ کرنا ہے، جو اخفا ہوگا وہ موٹا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہم نے پڑھا کہ 5 حرفوں میں غنہ موٹا ہوگا، یعنی کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد جب یہ 5 حروف استعلا میں سے کوئی ایک حرف آئے گا تو وہاں غنہ موٹا ہوگا، اور نون کی آواز کو چھپائیں گے اور غنہ موٹا کریں گے، تو پڑھیں گے منصورا، تو نون کی آواز کو ناک کے اندر چھپا رہے ہیں، اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے منصورا۔ تو جب ہم من پڑھیں گے تو زبان کی جو نوک ہے وہ نون کے مخرج کے اوپر بالکل سختی کے ساتھ لگ رہی ہے، تو ہم نے سختی کے ساتھ زبان کی نوک کو نون کے مخرج والی جگہ پہ اوپر نہیں لگائیں گے۔ اگر آپ کو مخارج کا نہیں پتہ تو آپ میری مخارج کی جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھ لیں، تو وہ ہمارے چینل کے اوپر آلریڈی پڑی ہوئی ہیں، تو مخارج اور صفات کی جو پہلے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ یہاں پر جو مثالیں ہیں وہ سمجھ آ سکیں۔ تو یہاں پر پڑھیں گے منصورا، صاد کو موٹا پڑھیں گے اور اس کی وجہ سے جو غنہ ہو رہا ہے وہ بھی موٹا ہوگا، منصورا۔ تو اگر آپ نے اس کو پڑھا منصورا تو وہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ اس میں آپ زبان کی نوک کو نون کے مخرج میں سختی کے ساتھ لگا رہے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ آگے تنوین کی مثال ہے، 2 زیر کے بعد صاد آ گیا تو یہاں پر بھی جو غنہ ہوگا وہ موٹا ہوگا، تو پڑھیں گے بِرِيحٍ صَرْصَرٍ، بِرِيحٍ، دیکھیں آواز ناک کے اندر چھپ رہی ہے اور غنہ بھی موٹا ہو رہا اور غنہ بھی موٹا ہو رہا ہے، بِرِيحٍ صَرْصَرٍ، بِرِيحٍ صَرْصَرٍ۔ آگے زال کی مثال ہے، نون ساکن کے بعد زال آ گیا تو غنہ باریک ہوگا، تو پڑھیں گے تنذرہم، آواز نون کی چھپائیں گے، تنذرہم، اور غنہ بھی باریک، تنذرہم۔ تو تنوین کی مثال، تنوین کے بعد زال آ گیا تو یہاں پر بھی غنہ جو ہوگا باریک ہوگا، یعنی کہ اخفا، تو پڑھیں گے عزیز ذو انتقام، عزیز ذو انتقام، عزیز عزیز ذو انتقام۔ تو اس کو ایسے نہیں پڑھنا عزیز زن، جب آپ زن پڑھیں گے تو یہاں پر ہو کیا رہا ہے
کہ زبان کی جو نوک ہے وہ نون کے مخرج کے اوپر سختی کے ساتھ لگ رہی ہے، تو یہ غلط ہے، اس طریقے سے آپ نے نہیں کرنا، اور نہ ہی آپ نے اس کو اتنا لمبا کرنا ہے کہ یہاں پر حروف مدہ محسوس ہو جائیں، یعنی کہ غنے کے اندر حروف مدہ والی آواز پیدا ہو جائے۔ اور وہ کیسے؟ عزیزون، زون، تو ایسے زون، زو کو لمبا نہیں کرنا، ڈائریکٹ زون کرنا ہے، زون۔ آگے ہے سا کی مثال، نون ساکن کے بعد سا آ گیا تو اخفا کریں گے، باریک پڑھیں گے، والانسا، والانسا، والانسا۔ تنوین کے بعد سا آ گیا، ماء سجاجا، ماء سجاجا، ماء سجاجا۔ تو غنے میں ایک الف کے برابر آپ نے لمبا کرنا ہے۔ ایک الف سے مراد کہ جب آپ اپنی مٹھی بند کریں گے تو آرام سے اپنی مٹھی کو ایک انگلی جب کھولیں گے تو جس مقدار سے وہ انگلی آپ کی کھلے گی اس سے مراد ایک الف ہوتا ہے، اور یہ تقریباً 2 سیکنڈ بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد کاف کی مثال ہے، نون ساکن کے بعد کاف آ گیا جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، غنہ بھی باریک ہوگا، میوکم، میوکم۔ تو یاد رکھنا ہے کہ نون کی آواز کو ہم نے چھپا کر پڑھنا ہے ناک کے اندر۔ تنوین کے بعد کاف کی مثال، کراما کاتبین، کراما، کراما کاتبین۔ نون ساکن کے بعد جیم کی مثال، ان جاءہ، ان جاءہ۔ نون تنوین کے بعد جیم کی مثال، عین جاریہ، عین جاریہ، عین جاریہ۔ شین کی مثال، نون ساکن کے بعد، من شیئن، من شیئن، من شیئن۔ تو نون کی آواز کو ہم نے چھپانا ہے، ظاہر نہیں کرنا، ایسے نہیں پڑھنا، من شیئن، من غلط۔ آگے ہے شیئن شہید، شیئن شہید۔ نون ساکن کے بعد قاف کی مثال، تو یہاں پر جو غنہ ہوگا وہ موٹا ہوگا تو پڑھیں گے میوں، میوں قبلی، میوں قبلی، شیئن قدیر، شیئن، ایوں۔ تو آواز موٹی ہو رہی ہے جب ہم غنہ کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ قاف حروف استعلاء میں سے ہے، اور تنوین کے بعد حروف استعلاء میں سے قاف آ گیا تو آواز موٹا کریں گے، غنہ موٹا ہوگا، اور نون کی آواز کو ناک کے اندر چھپا کر پڑھیں گے، شیئن قدیر۔ سین کی مثال، الانسان، الانسان۔ باریک پڑھیں گے، غنہ باریک ہوگا،
الإنسان خمسة سادسهم خمسة سادسهم خمسة سادسهم۔ دال کی مثال نون ساکن کے بعد باریک غنہ ہوگا من دونی من دونی۔ تنوین کے بعد دال کی مثال وَكَأْسًا دِهَاقًا وَكَأْسًا دِهَاقًا وَكَأْسًا دِهَاقًا۔ طا کی مثال نون ساکن کے بعد موٹا ہوگا غنہ عن طبق عن طبق كشجرة طیبہ۔ تنوین کے بعد طا کی مثال یعنی کہ آواز موٹی ہوگی غنے کی اور ایک الف کے برابر ناک کے اندر نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے كشجرة طیبہ كشجرة طیبہ كشجرة طیبہ۔ زا کی مثال غنہ باریک ہوگا المنزلون المنزلون۔ نفسا زکیہ نفسا زکیہ۔ فا کی مثال نون ساکن کے بعد انفسکم انفسکم انفسکم۔ تبعا فہل تبعا فہل تبعا فہل۔ تا کی مثال نون ساکن کے بعد باریک غنہ ہوگا من تفاوت من تفاوت من تفاوت۔ حلیة تلبسونها حلیة تلبسونها حلیة تلبسونها۔ ضاد کی مثال نون ساکن کے بعد موٹا غنہ کریں گے ممدود ممدود۔ قسمة ضیزى قسمة ضیزى قسمة ضیزى۔ غا کی مثال نون ساکن کے بعد انظر انظر انظر۔ نون کے اوپر غنہ موٹا ہوگا قرى ظاہرہ قرى ظاہرہ قرى ظاہرہ۔ تو یہ اخفا کی مثالیں تھیں۔ اگر اس سبق کے اندر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر میم ساکن کے قاعدے شروع کریں گے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ مجھے دیں اجازت، نیکسٹ کلاس کے اندر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔